الذاکرین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ مرحوم سید محمد باقر زیدی صاحب کے نام اور جمیع مرحومین جتنے بھی آپ کے اہل خانہ کے مرحومین ہیں ان سب مرحومین کے نام سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کے چلے جانے پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے اور اصالہ ثواب کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ وہ ذات جس کی لامحدودیت سے اس کی نعمتیں نکلی ہیں اور جس کی نعمتوں کا حساب بشر کے بس میں نہیں ہے۔ نعمتیں عطا کرنا اس کا کام ہے اور نعمتوں پر شکر بجا لانا ہمارا کام ہے۔ وہ ذات لائق کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنی نعمتیں عطا کرنے سے پہلے کسی کے استحقاق کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ اس کی ذات کا لطف ہے، اس کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے بغیر مانگے بھی ہمیں تمام نعمتیں عطا کی۔ منعم حقیقی اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ایک خاص قانون بنایا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم چہ بسا خاطر میں نہیں لاتے، لیکن وہ اللہ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ نعمتوں کو اللہ نے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ قانون قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ انسان جس قدر نعمت کا شکر بجا لاتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے کہ زمین میں ایک دانہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 700 دانے نکال لیتا ہے، تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ ایک نعمت کا شکر جب انسان بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا بڑھا کر انسان کو لوٹاتا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے نعمت کو سمجھیں کہ نعمت کسے کہتے ہیں، اور پھر شکر نعمت پر ہم گفتگو لائیں کہ شکر نعمت کیا ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم ارد گرد کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ اللہ نے کس قدر نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ روایت کے بھی الفاظ ہیں، قرآن سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے کہ اگر زمین و آسمان مل کر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ روایت میں ہے کہ اگر ساری زمین کے درخت قلم بن جائے
اور زمین پر موجود سب سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، دوات میں تبدیل ہو جائیں، اور جن و انس مل کر اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کریں، تو جن و انس ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نعمتوں کو شمارش میں نہیں لایا جا سکتا۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ خود تصور نعمت کیا ہے؟ نعمت یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو انسان کے مقصد کو انسان تک پہنچا دے، اس شے کو انسان کے لیے کیا شمار کیا جائے گا؟ نعمت۔ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے، انسان کی حیات کی ضرورت ہے، انسان کی معنویت کی ضرورت ہے، انسان کی روح کی ضرورت ہے، انسان کے جسم کی ضرورت ہے، انسان سے ہر متعلق چیز جو انسان کی ضرورت ہے، جو اس کو مقصد تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ بس نعمت کا تصور بہت پھیل گیا ہے۔ نعمتیں چونکہ ہم جب نعمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں چھوٹے تصور آتے ہیں۔ مثلا مال آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت شمار کرتے ہیں۔ گھر مل گیا، یہ نعمت ہے۔ اولاد مل گئی، یہ نعمت ہے۔ کاروبار مل گیا ہے، نعمت ہے۔ جاب مل گئی، یہ نعمت ہے۔ عموماً ہم موٹی موٹی چیزوں کو، موٹی موٹی نعمتوں کو نعمت شمار کرتے ہیں، جبکہ نعمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کے مقصد کے لیے ضرورت ہے، جو انسان کے جسم کی ضرورت ہے، جو انسان کی روح کی ضرورت ہے، جو انسان کے دین کی ضرورت ہے، جو انسان کی معنویت کی ضرورت ہے، جو انسان کو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اور اس دنیا میں فراہم کرنا اس کا لازمہ ہے، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نقمت کو رکھا ہے۔ نعمت کا تصور سمجھنے کے لیے ہمیں نقمت کا تصور بھی سمجھنا پڑے گا۔ نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے جب کوئی شے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہو اور وہ شے باعث بن رہی ہو کہ انسان اپنی مقصد حیات سے دور ہو رہا ہے، یہی شے انسان کے لیے نقمت بن جاتی ہے، یعنی لعنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نعمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ نقمت ہے، جو ایک لعنت ہے۔ انسان سے کسی چیز کا چھن جانا، انسان کسی چیز سے محروم ہو جائے، یہ انسان کے لیے نقمت ہے۔ بس نعمت اور نقمت کے درمیان انسان گھرا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف نعمتیں عطا کی ہیں، نقمتیں عطا نہیں کی۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے نقمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تصور نعمت انسان سمجھ آ رہا ہے آپ مومنین کو؟ کہ نعمت ہر وہ شے جو ہماری ضرورت ہے، ہماری حیات کی ضرورت ہے، ہماری انسانیت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا چاہے ہمیں، بعض اوقات ایک چیز نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ مثلا موت نعمت خدا ہے لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کب اچھی لگے گی؟ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ نعمت ہے، پھر انسان اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کی طرح انسان یہ کہتا ہے کہ اے موت، تجھے میں نے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تجھے بدر میں تلاش کیا، تجھے احد میں تلاش کیا، خندق میں تلاش کیا۔ ہر جگہ امام علی علیہ السلام کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ موت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب موت آئی تو زبان سے کیا جملہ ادا ہوا؟ فزت ورب الکعبہ، کہ علی آج کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ ایک تصور موت یہ بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کر جا رہے ہیں، کہ ہر ناصر امام حسین علیہ السلام اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دوسرے سے برتری لے رہا ہے کہ مجھے پہلے میدان میں جانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں پہلے شہادت کا استقبال کر سکوں۔ ایک یہ لوگ ہیں جو موت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ جانتے ہیں کہ موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی اعلیٰ نعمت ہے جو انسان کو ایک کم ترین جہان سے نکال کر ایک اعلیٰ و برتر جہان میں لے جاتی ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کو حیات ابدی عطا کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اس وسیلے کا نام موت ہے۔ بس نعمتیں عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے بیش بہا نعمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے شریف عرفہ میں نعمتوں کو گنوایا ہے۔ دعائے شریف عرفہ پڑھتے ہیں آپ مومنین؟ امام حسین علیہ السلام کی دعا،
امام حسین علیہ السلام نے اس میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو گنایا ہے. یہ انگلی کے جو پورے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے یہ گنوائے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان بہت سارے کام نہ کر سکے. ہم اپنے پورے جسم کا ہی مشاہدہ کر لیں. آنکھ کس قدر ایک عظیم نعمت ہے کہ جب انسان نے اس آنکھ کے اندر تفکر کیا, غور کیا, تدبر کیا, آج میڈیکل کی دنیا کے اندر پورا ایک شعبہ کس کے لیے ہے؟ آنکھ کے لیے. یعنی ایک انسان اگر آنکھ پر غور کرے, آنکھ کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء پہ غور کر سکے. وہ ایک ہی میدان کا ماہر بن جاتا ہے. آپٹیکل دنیا میں چلا جاتا ہے, آنکھوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے. گردوں کے ڈاکٹر الگ بن گئے ہیں, آنکھوں کے ڈاکٹر الگ ہیں, برین کا ڈاکٹر الگ ہے, دل کا ڈاکٹر الگ ہے, اسکن کا ڈاکٹر الگ ہے. یہ الگ الگ کیوں ہے جبکہ ایک ہی بدن کے لیے ایک ہی ڈاکٹر کافی نہیں ہے کیا؟ یہ الگ الگ اس وجہ سے ہے کہ انسان نے جتنا غور کیا ہے انسان نعمت کے اندر چلا جاتا رہا ہے, انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہا. آخر ایک چیز اس قدر اعلیٰ اور عرفہ کیسے ہو سکتی ہے, اتنی دقیق کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان اس کے اندر چلا جا رہا ہے, اس کے اندر سے بحر عمیق کھلتا چلا جا رہا ہے, نعمتوں کے اندر سے نعمتیں کشف ہونا شروع ہو رہی ہیں. یہ سب نعمتوں سے گھرا ہوا انسان ایمان رکھتا ہے کہ نعمتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں. یہ آکسیجن جو ہم اس وقت لے رہے ہیں, اس کو خارج کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کر, مفت کی نعمت میسر آ رہی ہے. یہ کرونا کے دنوں میں جب سانس مہنگا ہو گیا تھا تب انسان کو آکسیجن کی قدر آئی تھی. جب آکسیجن مل نہیں رہی تھی تو وہ مریض جس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, وہ یہ طبیعی آکسیجن نہیں اپنے اندر لے پا رہا, اس کو مصنوعی بنا کر زیادہ مقدار میں آکسیجن دینی پڑ رہی ہے, تب اس کو آکسیجن کی قدر ہوئی کہ یہ تو مفت میں مل رہی تھی مجھے. پانی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر انسانی جسم کی حیات ممکن نہیں, لیکن اس نعمت کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں کی. کیوں؟ چونکہ ہماری توجہ ان نعمتوں کی طرف ہے جو ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. اچھے بسا وہی نعمتیں انسان کے لیے نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. نعمت کا تصور ہمیں سمجھ آ گیا, ہر وہ ضروری چیز جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچا دے یہ نعمت ہے انسان کے لیے. شکر نعمت کیا ہے کہ اللہ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت عطا ہو جائے اس نعمت کا شکر بجا لاؤ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا, بہت زیادہ کر دوں گا. عربی ترکیب کے تحت لَأَزِيدَنَّكُمْ, اس میں اتنی تاکید ہے اس لفظ کے اندر کہ اردو زبان میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس میں لا بھی آیا ہے, اس میں نون تاکید ثقیلہ بھی آیا ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اس نعمت میں بہت زیادہ کر دوں گا اضافہ. اور یہ اضافہ کرنے والا انسان نہیں ہے, اضافہ کرنے والا وہ ہے جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, جس کی ذات فیاض ہے, عطا کرنے والی ہے, معطی ہے, جو بغیر مانگے انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے. آپ دعا پڑھتے ہیں نا, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ, اے بہت کم اعمال کے عوض بہت زیادہ عطا کرنے والے, اے وہ جو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا اور اس کی معرفت نہیں رکھتا. معرفت رکھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, معرفت نہ رکھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے. بس یہ پیمانہ نہیں ہے, نعمتوں کا کثرت سے مل جانا یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. بعض اوقات اللہ کسی کو نعمت دے کر آزماتا ہے, کسی سے نعمت لے کر آزماتا ہے. معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ معیار یہ ہے کہ کون اللہ کا کتنا شاکر بندہ ہے. شکر نعمت کون کرتا ہے؟ نعمتیں تو بل گیٹس کے پاس آپ سب سے زیادہ ہیں, کیا وہ شاکر ہے؟ شاکر نہیں ہے. شاکر کون ہے؟ اگر ایک مزدور ہے اور وہ ایک دن میں 100 روپیہ کما رہا ہے لیکن اس 100 روپے کا شکر کرتا ہے, اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت افضل ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کیا تھا؟ کیا مال و متاع تھا؟ کیا خزانے تھے؟ لیکن اللہ کے بارگاہ میں
ابو ذر غفاری کا مقام بہت بلند تھا کہ روایات میں کہ ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی سچا موجود نہیں. یہ مقام اصحاب میں، عام افراد میں سے کس طرح عطا ہوا ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو، ان شخصیات کو؟ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو صرف استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، شکر کیا. اور شکر نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے، اسے ہٹا کر استعمال نہ کیا جائے. نعمت جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے، شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے، جس راستے کے لیے، جس ہدف کے لیے نعمت کو مقرر کیا ہے اسی مقصد میں استعمال کریں. یہ شکر نعمت ہے. اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور شکر نعمت کے مقابلے میں کفران نعمت ہے. کفران نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو نعمت عطا کی ہے آپ اس مقصد سے ہٹ کر اس نعمت کو استعمال کریں. یہی نعمت آپ کے لیے نقمت بن جائے گی، باہر سے کسی لعنت کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تصورات ہیں دین نے جو ہمیں بہت سادہ الفاظ میں بیان کیے ہیں. ہم اس میں غور کریں تو ہماری پوری زندگی ان سے گھری ہوئی ہے. کہ آج مملکت خداداد پاکستان کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیا پاکستان کو اللہ نے نعمتیں عطا نہیں کی تھی؟ نعمتوں سے مالا مال ملک کیوں آج اس حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ اس میں رہنے والے اس میں رہنے کے خواہاں نہیں رہے؟ کیوں؟ چونکہ اس ملت نے، اس قوم نے شکر نعمت نہیں کیا. نعمت لے لی پاکستان کے نام پر، لیکن جنہوں نے یہ نعمت لی ہے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا. اس میں سب قصوروار ہیں، صرف حکمرانوں کی بات نہ کی جائے. ملت بھی اس میں شکار ہے اور حکمران بھی اس میں مبتلا ہے. گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خرابیاں ہیں. کیا ہر گھر کو اللہ نے نعمتیں عطا نہیں کی؟ ہر گھر کو نعمتیں عطا کی ہیں، بہت بیش بہا نعمتیں. ایک جھونپڑی میں رہنے والا بھی نعمتوں سے مالا مال ہے، ایک بنگلے میں رہنے والا بھی نعمتوں سے مالا مال ہے. کسی کو زیادہ دے کر نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو کم دے کر. ہے سب کے پاس نعمت. تو یہ ناچاکیاں کیوں ہیں؟ یہ ناخوشگواریاں کیوں ہیں؟ یہ معاشرے میں خرابیاں کیوں ہیں؟ یہ فتنہ و فساد کیوں ہیں؟ یہ ہمیں نقمتیں کیوں نظر آتی ہیں؟ یہ کسی چیز میں برکت کیوں نظر نہیں آتی؟ چونکہ ہم شکر نعمت سے بہت دور ہو گئے ہیں کہ ہم نے نعمتیں لے لی ہیں اللہ سے، ہم نے معرفت نعمت حاصل نہیں کی، اسی لیے نعمت استعمال کرنا نہیں آتی ہمیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ایک طولانی حدیث ہے جسے جنود عقل و جہل کے نام سے، حدیث عقل و جہل کی ایک بڑی تفصیلی اصول کافی میں حدیث موجود ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 لشکر بیان کیے ہیں عقل کے اور 70 لشکر بیان کیے ہیں جہالت کے. اور ہر انسان کے اندر یہ دونوں لشکر آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں. جب اللہ کا لشکر غالب ہوتا ہے تو جہالت کا لشکر مغلوب ہوتا ہے، اور جب جہالت کا لشکر غالب آ جائے تو یقین جان لیں کہ عقل کا لشکر کیا ہو گیا؟ مغلوب. جب جہالت غالب آ جاتی ہے تو پھر عقل مغلوب ہو جاتی ہے. تو وہاں پر امام نے عقل کے لشکر میں شکر کو گنوایا ہے کہ شکر عقل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور کفر نعمت کیا ہے؟ جہالت کے لشکروں میں سے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ معاشرے میں کس کا غلبہ ہے. آیا ہم لوگ نعمتوں کا شکر کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یہ عاقلانہ معاشرہ ہے، اگر نہیں کرتے تو یہ جاہلانہ معاشرہ ہے. یہ ایک مختصر سی وضاحت کے ساتھ میں مطلب کو آگے بڑھاؤں کہ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نعمت کس قدر ضروری ہے جو ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے. نعمت کے بعد شکر نعمت کس قدر ضروری ہے کہ جو انسان کو انسان کے مقصد تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے. اب جب انسان نعمت لے کر اس کے مقصد سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اللہ اسی نعمت میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اولاد مانگتے ہیں. آپ سب کو بزرگان کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے. اللہ آپ کو اولاد صالح عطا کرے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح نصیب کرے. یہ اولاد انسان بڑی دعائیں مانگ کے
اللہ سے حاصل کرتا ہے۔ اولاد کی محبت صرف ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، وہ شاید بچے نہیں سمجھتے کہ ماں باپ ہم سے کس نوعیت کی محبت کرتے ہیں۔ ان کے جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری اولاد کس قدر اہم ہوتی ہے۔ بیٹا خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اولاد کی محبت ہر ایک انسان کے دل میں موجود ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لے لیتے ہیں، واسطے بھی ڈالتے ہیں، بعض اوقات اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، زیارتوں پہ چلے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، علاج کرواتے ہیں، خرچہ کرواتے ہیں تاکہ یہ نعمت ہمیں کسی طریقے سے میسر آ جائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی آپ کبھی ان کی تکلیف سمجھیں کہ وہ کس کرب و اذیت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ بہت اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی، بیٹا عطا کر دیا، بیٹی عطا کر دی۔ اب نعمت لینے کے بعد اس نعمت کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، تربیت کرنا شروع کیا، پڑھایا لکھایا، اور کتنی ایسی شکایات وصول ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خصوصاً آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھائیں، ہماری بات نہیں مانتے۔ ایسا ہے، آپ نے اپنے خاندانوں میں بھی دیکھا ہوگا، نافرمان اولاد سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ وہ اپنا سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی طریقے سے تربیت یافتہ ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے لیا تھا نعمت کو تو اللہ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو عطا کر دیا تھا، اب ایسا کیا ہوا کہ وہی اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ کے گلے پڑ گئی ہے؟ آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ کاش تو مجھے ملا ہی نہ ہوتا۔ بعض ماں باپ اتنے تنگ آ جاتے ہیں اولاد سے کہ بدعا تک دے دیتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ اتنی متضاد باتیں کیوں ہو گئیں؟ دعائیں مانگ کے جس کو مانگا تھا اب اس کے لیے بدعا کر رہے ہیں کہ خدایا اس کو ہماری جان چھڑوا دے۔ یہ فرق کہاں سے ہوا کہ نعمت اللہ سے جب لے لی تھی تو جب نعمت استعمال کر رہے تھے، اس کی تربیت کر رہے تھے، تو تب آیا اللہ کے اصولوں کو عملی کیا یا نہیں کیا؟ آیا اس مقصد میں اولاد کو استعمال کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی تھی؟ قرآن کریم کی واضح گواہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزما لیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی ہم تمہیں چیز دے کر آزمائیں گے، کبھی چیز لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں اولاد دے کر آزمائیں گے، کبھی اولاد تم سے لے لیں گے اور تمہیں آزمانا شروع کر دیں گے، کبھی تمہیں کثرت مال دیں گے، کبھی تم سے مال کو لے لیں گے، کبھی جان تمہارے رائے خدا میں آزمائش کے لیے پیش ہو جائے گی کہ جان دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ ہم ضرور آزمائیں گے، کیوں؟ چونکہ ہم تمہیں نعمتیں دے کر ایسے فری ہینڈ نہیں دیا نا، نعمتیں دینے کے بعد آزمائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ میری نعمتوں کو آیا میرے راستے میں استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ میرے راستے میں استعمال کرے گا تو یہ شاکر ہے، اور میں نے شاکروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ پریشان نہیں ہے، یہ مشکل میں نہیں ہے، مشکل میں وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ نعمتیں بھی مل گئیں، ہم آمادہ بھی ہو گئے ہیں شکر کے لیے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آیا ہم نعمت کا شکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مثال کے ساتھ اس مطلب کو میں واضح کروں۔ دیکھیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ عقل جو انسان کے لیے رہنما ہے، انسان کو درست راستہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرتی ہے؟ انسان کے اندر عقل۔ یہ عقل انسان کو بتا رہی ہے، ایک قانون یہ ہے کہ انسان اگر چیز کی معرفت رکھتا ہو، شے کی معرفت رکھتا ہو، مطلب پیچیدہ تو نہیں ہو گیا، مشکل تو نہیں ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ دیکھیں، عقل کا ایک قانون یہ ہے کہ اشیاء کا استعمال، چیزوں کا استعمال ان کی معرفت پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت سادہ سی ایک منطقی سی بات ہے۔
جس چیز کے بارے میں جتنی معرفت ہوگی اس چیز کو اتنا ہی بہتر استعمال کیا جائے گا، اور جس چیز کے بارے میں معرفت نہیں ہوگی خواہ اس چیز کا استعمال کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، موبائل، آپ سب کے پاس موبائل موجود ہے، مہنگے موبائل آج کل رکھتے ہیں سب۔ یہ موبائل آپ نے ایک مہنگی قیمت سے لیا ہے، کسی نے 50,000 کا لیا ہے، کسی نے 30,000 کا، کسی نے 40,000 کا، کسی نے 10,000 کا۔ اس مالیت کی قدر ہے آپ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ آسانی سے کمایا نہیں جاتا، اسی لیے آپ موبائل لیتے سار اس کی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، پروٹیکٹر چڑھاتے ہیں، اس کو سنبھال کر جیب میں رکھتے ہیں، اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو اس موبائل کی اتنی معرفت ہے کہ اس موبائل کے لیے نقصان دہ کیا چیز ہے، اس لیے آپ اس کو درست استعمال کرتے ہیں، اسے فون کال کرتے ہیں، اسے آپ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہی مہنگا موبائل اگر آپ بچے کے حوالے کر دیں، چھوٹے بچے کے حوالے، اس کو اس موبائل کی معرفت نہیں۔ یہ موبائل جو ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا درست استعمال کیا جائے۔ اس کا استعمال معرفت پر موقوف ہے، آپ کیسی معرفت رکھتے ہیں موبائل کے بارے میں۔ اگر آپ کی معرفت درست ہے موبائل کے بارے میں، یہ موبائل آپ کے لیے نعمت بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی معرفت درست نہیں ہے تو یہی موبائل انسان کے لیے کیا بن جائے گا؟ نعمت بن جائے گا۔ باہر سے کسی نعمت کو لانے کی ضرورت نہیں، عذاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہاتھ میں، یہ جیب کے اندر کیا ہے؟ عذاب موجود ہے۔ آج جوان نسل کیوں تباہ ہے؟ کیونکہ ان کی جیب کے اندر ان کے لیے عذاب موجود ہے، ان کو معرفت نہیں ہے، استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے۔ ایک کمیونیکیشن کی چیز، ایک جو مواصلاتی آلہ بنایا تھا انسان نے اسی کے ذریعے سے فساد کرنا شروع کر دیا، فساد کا آلہ بنا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال دے رہا تھا میں بچے کی، بچے کے لیے یہ کھلونا ہے، آپ لاکھ روپے کا موبائل لے آئیں، بچے کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے، اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتا ہے، اس کو پانی کا موقع ملتا ہے تو پانی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ بعض بچے، چھوٹی بچیاں چونکہ بہت نفیس ہوتی ہیں، بیٹیاں، باپ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے ان کا لیپ ٹاپ پانی میں دھو دیا، کہا کہ بابا کا لیپ ٹاپ گندا ہو رہا ہے، تو میں نے، وہ بابا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ 1,00,000 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ تھا، لیکن بیٹی ہے وہ محبت میں آ کے کام کر رہی ہے، لیکن اس کو معرفت نہیں ہے، اس چیز کی معرفت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ایسے بچے ہیں، ایک بچے نے پورے گھر کے صوفوں پہ پینٹ کر دیا، پینٹ ہو رہے تھے، وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جا کر دیکھا تو اس نے پورے صوفوں پر کیا کر دیا ہوا تھا؟ پینٹ کیا ہوا تھا۔ بچہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ چونکہ بچے کی اپنی ایک معرفت کی سطح ہے، اس کے لیے یہ کوئی مواصلاتی آلہ نہیں ہے، کھلونا ہے، کھلونے کو وہ کھلونے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ فرق، استعمال میں فرق کیوں آیا؟ بچے کا استعمال اور ہے، ہمارا استعمال اور ہے، یہ فرق معرفت سے پیدا ہوا۔ اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں ہماری معرفت کیسی ہے، یہ معرفت فیصلہ کرے گی کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ایک اور مثال، مثلا یہ بجلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اس بجلی کے ذریعے سے اب اس کمرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ روشنی آپ کو میسر آ رہی ہے بجلی کے ذریعے سے، آپ آواز آسانی سے سن پا رہے ہیں، اس مائک کے اندر سے گزر کے آپ اسپیکر کے ذریعے سے آواز سن رہے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ بجلی کے ذریعے سے۔ یہ بجلی ایک نعمت ہے، گرمی لگ رہی ہے آپ پنکھا چلا دیتے ہیں، یہ نعمت ہے، آپ نعمت کا استعمال کر رہے ہیں، اس نعمت کا حساب لیا جائے گا آپ سے۔ آپ کبھی بھی سوئچ بورڈ کے اندر انگلی نہیں ڈالتے، یا تار اگر ننگی ہو تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ہاتھ نہیں لگا رہے؟ آپ اس تار کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اگر یہی تار یہاں سے چھلی ہوئی ہو، جس کو ہم ننگی تار بولتے ہیں، تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعمت ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ نعمت جس میدان کے لیے اللہ نے دی ہے اسی میدان میں اس کو استعمال کرو تو یہ نعمت رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہی نعمت آپ کی جان لینے کا باعث بن جائے گی، یہی نعمت بن جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کا استعمال درست نہیں کیا۔ یہ بچے کیوں اکثر یہ سوئچ بورڈ کی طرف جاتے ہیں؟ چونکہ ان کو اس کی معرفت نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ بچے کے لیے چیز
نہیں. اسی لیے ماں باپ بچوں کو پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں, دوسرے کمرے میں لاتے ہیں, بچہ رینگ کے دوبارہ وہاں چلا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ بچے کے اندر حصے جستجو ہے, وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کیوں روکتے ہیں مجھے یہاں جانے سے, وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کو ہلکا پھلکا کرنٹ لگ جاتا ہے. وہ ایک دفعہ لگتا ہے, وہ پوری زندگی کبھی اس تار کے قریب نہیں جاتے. بچوں کو ڈرانے کے لیے یہی کرتے ہیں نا, عموماً بچوں کے استری پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو بچے کو جس کام سے روکنا ہوتا ہے تو ماں استری اٹھا کے لے آتی ہے, بچہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس بچے کو اچھی خاصی معرفت آ جاتی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو مومنین کرام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات عطا کی ہے, زندگی عطا کی ہے, وہ زندگی جو ہمیں ہمارے مانگے بغیر ہمیں عطا کی ہے. ہم کچھ بھی نہ تھے, اس نے ہمیں وجود بخشا ہے. اس نے ہمیں ایک ایسی شے سے خلق کیا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. اس نے ہمیں کہاں خاک سے نکالا ہے, سفر کرایا ہے, کراتے کراتے آج ہمیں اس حال میں لا کر بٹھا دیا ہے. یہ سب اس خالق حقیقی کا کام ہے. اس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے چونکہ اس نے عطا کی ہے. اس زندگی کو اگر اللہ کے راستے پر, اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کے ارادے سے گزارا, یہ زندگی نعمت ہے. اللہ اسی زندگی کو حیات جاویدان بنا دے گا, جاویدانی حیات میں تبدیل کر دے گا. وہ زندگی جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان نعمتوں سے مالا مال ہوگی. وہ کس کا اثر ہوگا؟ وہ اس زندگی کا اثر ہوگا. اس زندگی کا حساب اگلے جہان میں لیا جائے گا کہ میں نے جو نعمت حیات تمہیں عطا کی تھی, یہ زندگی کہاں بسر کی ہے. اگر درست معرفت رکھتے ہوئے بسر کی تو یہ شکر نعمت ہو جائے گا. پھر انسان نمازی بھی ہوگا, پھر انسان بغیر کہے روزہ دار بھی ہوگا, پھر انسان اپنے واجبات بھی عطا کرے گا, انسان محرمات سے بھی بچے گا, انسان اپنی معاشرتی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت بسر کرے گا, انسان توحید پرست ہوگا, انسان رسالت کا قائل ہوگا, انسان امامت کے سائے میں زندگی بسر کرے گا, انسان قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا. یہ سب کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی کی معرفت حاصل ہو جائے گی. بس مومنین کرام, یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہم اس پر سلسلی سے گزر جائیں اور ایک دفعہ یہ حیات عطا ہوگی, دوبارہ یہ حیات عطا نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ حیات ہمیں اس انداز میں عطا ہوئی ہے کہ حیات اور موت کو اللہ تعالیٰ نے آمیزش کر دیا ہے, ملا دیا ہے. بس تصور ایک, چونکہ ایک بزرگوار رحلت فرما گئے ہیں تو ہم ایصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, تو ہمیں خود اپنے لیے تصور کلیئر ہو کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی گزار کر جا رہا ہے ہمارے سامنے سے, تو وہ پہلا پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو تم بھی چلے جاؤ. ہمارے بزرگان جو تھے, جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ یقینی بات ہم سے زیادہ توانا تھے, ہم سے زیادہ صحت مند تھے. ان کی جوانیاں اور ہماری جوانیوں میں بہت فرق ہیں. جو یہاں پہ بزرگواران موجود ہیں, بزرگان موجود ہیں, وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ آج کل کے جوان بالکل کھوکھلے ہیں, جبکہ یہی اپنی جوانی میں بہت توانا تھی. ان سے پہلے والے بزرگان ان سے بھی زیادہ توانا تھے. آہستہ آہستہ انسان جو ہی تاریخ میں جاتا ہے, چونکہ انسان خالص چیز کا عادی تھا, تو خالص چیز سے انسان میں زیادہ توانائی تھی. وہ جو اتنے توانا تھے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم توانا جا رہے ہیں تو تم بالکل ناتوان ہو. ہم نے اپنا زندگی کا 80-100 سالہ دورانیہ دیکھا ہے, لیکن آج انسان کی ایوریج بہت نیچے آ گئی. وہ ہمارے استاد بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان 50 سال سے اوپر کی عمر میں پہنچ جائے تو یہ بونس لائف شروع ہو جاتی ہے. کیا بونس ملا ہوا ہے انسان کو بونس لائف مل رہی ہے اس زمانے کے اندر, جب بیماریوں کا ایک ہجوم ہے, آلودگی کا ایک ہجوم ہے, مصنوعی چیزوں نے انسان پر بھرمار کی ہوئی ہے, انسان آفت زدہ ہے, ہر چیز کے اندر ناخالصی عروج پر ہے. تو اب
50 سے اوپر زندگی مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جوان لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے لڑکوں سے شوگر شروع ہو جاتی ہے, یہ بیماریاں نت نئی نکل آئی ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ انسان گھرا ہوا ہے موت کے سائے میں. یہ موت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی, ہم موت سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. یہ تصور ہمیں جب موت کا سمجھ آ جائے گا تو علامہ اقبال کی یہ بات سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بہت خوبصورت زیبا بات ہے کہ موت کو اختتام زندگی سمجھ رہے ہو آپ, کہ اب زندگی ہماری کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. ہم اپنے زبانوں سے تو زبانی کلامی تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک جہان موجود ہے, لیکن اگر ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے, ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے, تو ہمارے اعمال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اصل یہ ایمان رکھتے ہیں کہ موت انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. اس لیے ہم موت سے ڈرتے بھی ہیں, موت سے خوف بھی کھاتے ہیں, موت کے لیے انتظام نہیں کرتے. اقبال کیا کہتے ہیں کہ موت اختتام زندگی کا نام نہیں ہے, یہ غفلت ہے یہ شام زندگی صبح دوام. یہ ایک زندگی کی شام ہے اور ایک زندگی کی صبح ہو گئی ہے. میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں کو اس طرح سے عطا کیا ہے کہ یہ موت و حیات کے اندر لپٹی ہوئی ہیں. موت آتی ہے تو حیات شروع ہو جاتی ہے, حیات اختتام پذیر ہوتی ہے تو موت اس کو اگلے مرحلے میں ڈال دیتی ہے. موت شے کو ختم نہیں کرتی, موت ایک شے کو ایک نچلے درجے سے نکال کر اگلے درجے میں ڈال دیتی ہے. بات موت کا تصور سمجھ آ گیا کہ موت اس نعمت کا نام ہے جو کسی شے کو نچلے درجے سے نکال کر اعلیٰ درجے کی طرف لے جاتی ہے. مثال, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حیات سے پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ذات ہے تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان ہے, ساری مملکت ہے, ملک ہے. الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کیوں یہ موت و حیات کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل انجام دینے والا کون تھا. بس ہم موت میں گھرے ہوئے ہیں. ہم آج یہاں تک جو پہنچے ہیں کتنی اموات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں, اور ایک موت ایسی آئے گی جو ہمارے بدن سے ہماری روح کا تعلق کاٹ دے گی, وہ اس جہان سے ہمارا تعلق کاٹ دے گی. جبکہ ہم نے اس جہان کے اندر اموات کا ایک سلسلہ دیکھا ہے, بہت بڑا سلسلہ. مولانا رومی کا ایک شعر ہے جو اپنے کلام کے اندر, ان ہستیوں کا جو کلام ہوتا ہے یہ وہ شعر نہیں ہوتا جو روایات میں مکروہ شمار کیا گیا ہے, یہ نظم ہے. نظم کے اندر ایک مطلب کو بیان کرنا اور شعر کو بیان کرنا اور چیزیں ہیں. شعر کی اور تعریف ہے اور نظم کی اور تعریف ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بہت نامرد ہے وہ انسان جو مجھے شاعر کہتا ہے. میں شاعر نہیں ہوں, میرا اسلوب بیان یہ ہے. نظم کی حالت میں مطلب کو بیان کرنا یہ بہت بڑا فن ہے جو ہر کسی کے پاس. اسی لیے تاریخ میں بہت سارے منظومے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی کتنے اشعار پڑھے ہیں اپنی حیات میں. کیوں؟ کیونکہ شعر اپنے بہت بڑے مطلب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ موت تجھے ختم کر دے گی, جبکہ تجھے پتہ نہیں ہے تو موت سے گزر کر یہاں تک آیا ہے. تو مٹی میں تھا, مٹی سے مرا تو دانے میں چلا گیا. ساتھ ساتھ چلیے گا میرے, مٹی سے مرا کس میں چلا گیا؟ دانے میں. دانے کی موت ہوئی وہ پودا بن گیا, پودے پر مزید دانے لگے. اس پودے کی موت ہوئی, دانوں کی موت ہوئی, انسان نے اس کو کھا لیا. میں مثال کے ذریعے سے آگے بڑھا رہا ہوں. کھایا, وہ دانہ مر گیا, پودا مر گیا, وہ جا کر خون بن گیا, نطفہ بن گیا, نطفہ مرا علقہ بن گیا, علقہ مرا مضغہ بن گیا. یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں کہ ہم بنے کیسے ہیں.
لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے، مٹی کے نچوڑ سے بنایا ہے. تو نطفے سے مرا، مضغہ بنا، علقہ بنا، علقہ سے بنا، مرا، مضغہ بن گیا، پھر تیرے اندر موت کا ایک اور مرحلہ طے ہوا، تیرے اندر ہڈیاں پیدا ہو گئیں، پھر وہاں سے مرا، تیرے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر مرا، اس کے بعد تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جلد کا ایک پیکنگ کی، تیری اس کو تسویہ کیا، برابر کیا کہ اندر کی چیزیں باہر نہیں نکلتی، خون باہر نہیں آ جاتا، بہترین پیکنگ کر دی تیری، برابر پیکنگ کی. زخمی ہو جاتا ہے، کچھ دنوں بعد اللہ نے نظام بنایا، وہ پیکنگ دوبارہ جڑ جاتی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے شمار کرتے چلے جائیں اور اس میں غور کریں، تفکر کریں. آج کی صرف اس مجلس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم غور کریں اللہ کی نعمتوں میں. کہا بھائی جب تو اتنا مرا، پھر آخر میں اس 9 مہینے گزارنے کے بعد تجھے اللہ نے ایک اور موت دی. تو سمجھ رہا تھا کہ میرا سارا جہان میرے ماں کے شکم میں ہے. انسان یہ سمجھ رہا تھا. تیری حرکت تو اندر تھی، تو بڑا خوش تھا اندر. آپ کو پتا ہے بچے اندر شکم میں کھیلتے بھی ہیں، اور تو اس شکم سے نکلا، آتے سار رونا شروع ہو گیا، میں کہاں آ گیا. ہاں، تجھے پتا نہیں ہے تجھے اللہ نے مارا، ایک مرحلے سے نکالا، دوسرے مرحلے میں تیرا تکامل کیا، تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور تو کیسے گمان کرتا ہے کہ شکم مادر سے نکل کر تو ختم ہو گیا؟ جب تو وہاں ختم نہیں ہوا تو اس جہان سے جب تو مرے گا تو اگلے جہان میں ختم نہیں ہوگا، مزید بڑے جہان میں چلا جائے گا، بہترین کائنات میں چلا جائے گا. بس مومنین کرام، ان نعمتوں کے اس بہت بڑے سمندر کے اندر شکر نعمت کی ضرورت ہے. شکر نعمت یہ ہے کہ اگر سب کچھ عطا اللہ نے کیا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہونی چاہیے، استعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. جب خود حساب کر لو گے تو درستی کی کر لو گے، علاج بھی کر لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں خرابی ہے، کہاں درستگی ہے، خرابیوں کو دور کر لو گے. لیکن جب اللہ کے مقرب فرشتے حساب لیں گے تب انسان حسرتیں کرے گا، ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. فریادیں کر کے اللہ سے کہے گا، خدایا ایک موقع اور دے دے، اب کی باری تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جبکہ اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. مومنین اکرام، اسی لیے مولا فرماتے ہیں حاسبو، اپنا حساب کیسے کرنا ہے؟ اپنی نعمتوں کا حساب کرو کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے. اللہ نے سب سے بڑی نعمتیں آپ کو عطا کیے ہیں. آپ کو محمد و آل محمد کی محبت کی نعمت عطا کی، آپ کو مکتب اہل بیت عطا کیا ہے، آپ کو قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی ہے، آپ کو عصمت کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں کہ جو خود نجات کے منارے ہیں، نجات یافتہ ہیں، اور ان کے راستے پر چلنے والا نجات کے راستے پر چل پڑتا ہے. یہ نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. عقل جیسی نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے جو کائنات میں باقی مخلوقات سے جدا کر دیتی ہے. تو مومنین کرام، سوال یہ ہے کہ جب انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے اور اس کو شعور دیا ہے کہ اس نے نعمتوں کو کیسے استعمال کیا کرنا ہے، یہ انسان اللہ کے راستے سے ہٹ کر جانوروں کی طرح نعمتوں کو جب استعمال شروع کر دیتا ہے تو قیامت کے روز ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ بعض لوگ اس حال میں نمودار ہوں گے کہ ملائکہ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے. اتنے چہرے ہوں گے ان کے، اتنے جانوروں کی شکل میں وہ نمودار ہوں گے کہ ملائکہ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ انسان کر سکتا ہے. بھیڑیے کو اللہ نے صرف بھیڑیا بنایا ہے، وہ بھیڑیا رہتا ہے. شیر کو شیر بنایا ہے، وہ
شیر رہتا ہے. بندر کو بندر بنایا وہ, گدھے کو گدھا. گدھا کبھی شیر, گدھا گدھا ہی رہتا ہے. اور گدھے کا گدھا ہونا بری بات, کہ گدھے کے لیے کمال ہے کہ وہ گدھا رہے, شیر کے لیے کمال ہے کہ وہ شیر رہے, چیر پھاڑے. یہ بھیڑیے کے لیے کمال ہے کہ وہ بھیڑیا بنے, درندہ بنے. سانپ کا کمال ہے کہ وہ زہریلا ہے, یہ اس کے لیے بری چیز نہیں ہے. لیکن جب یہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے تو یہ بہت برا ہے, یہ نقمت بن جاتی ہے, یہ عذاب بن جاتا ہے. جب انسان بندر بن جاتا ہے, جب انسان کتوں کی خصلتیں اپنا لیتا ہے, جب انسان لالچی ہو جاتا ہے, جب انسان ظالم ہو جاتا ہے, جب انسان بچھو کی طرح ڈستا ہے, جب انسان ظلم کرنا شروع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں, چوپائے ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم نے جو اس کو نعمت عطا کی تھی یہ اشرف المخلوقات بن سکتا تھا. کتنے شرم کا مقام ہوگا انسان کے لیے کہ جن ملائکہ کو اللہ نے انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, قیامت کے روز اللہ انہی ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. بس مومنین کرام مختصر کروں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں شکر نعمت کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں کے اندر شمار کیا ہے؟ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. فرماتے ہیں عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرتیں حاصل کرنے والے کتنے تھوڑے. یا مولا علی, یقیناً آپ کی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے, لیکن یہ ہم ہی ہیں جو آپ کی قدر. مالک اشتر کو قدر تھی علی علیہ السلام کی نعمت کی, جانتے تھے, معرفت رکھتے تھے, اسی لیے مالک اشتر بنے. ہمارے یاسر کو پتہ ہے علی کیا ہے, کیا عطا کر سکتے ہیں, اسی لیے وہ کچھ لیا ہمارے یاسر نے. اے مولا, مانتے تو ہم بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم نہج البلاغہ پڑھ سکیں. مولا ہمارے کام بہت ہیں. مولا ہم نعت پڑھ دیتے ہیں, منقبت پڑھ دیتے ہیں, آپ اس سے راضی ہو جائیں, کافی ہے. نہ مومنین, اللہ نے نعمتوں کا نظام بنایا ہے. علی علیہ السلام عطا کیے ہیں تو بروز حشر سب سے پہلا سوال امت سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہوگا کہ اے لوگو, خصوصاً تشیع سے, کہ تمہیں تو نعمت علی عطا کی تھی, تم نے علی سے کیا لیا. آج کل ایام مولا علیہ السلام شہادت چل رہے ہیں, شب ضربت آنے والی ہے کل, تو اللہ اس پھٹے ہوئے سر کو دکھا کر آپ کو بتائے گا کہ دیکھو تمہاری ہدایت کے لیے علی ابن ابی طالب نے یہ ضربت برداشت کی, تم نے علی ابن ابی طالب کے لیے کیا کیا ہے. تب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آیا ہم نے شکر کیا یا شکر نہیں. یقین جان رکھیں اس زمانے میں 2023 میں جو قومیں اور جو ملتیں, جو افراد ان نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں, وہ آج عالم اسلام کے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں. عالم اسلام کے سر کا تاج ہے یہ علماء, جن سے آج کا دشمن ڈرتا ہے, اسلام کا دشمن ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ چونکہ یہ امام علی علیہ السلام کی سیرت پر چل رہے ہیں. یہ آج اسرائیلی, یہودی, یہ مرہبی, یہ خیبر کے پیروکار اگر آج ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ حیدر کرار کے پیروکاروں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شکر نعمت کی ہے. بس مومنین کرام, کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ کیا امام علی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا نہیں کی؟ جب سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے تو ہم وقت نکالیں. یہ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کے لیے نکالیں. جہاں بھی ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں, یہ شکر نعمت ہے. بس مومنین کرام, یہ موت و حیات یہ سب نعمت ہے. موت بہت عظیم نعمت ہے, لیکن کب نعمت ہے؟ جب ہم موت کی معرفت رکھتے ہیں, جب ہمیں پتہ ہو کہ موت انسان کو ختم نہیں کرتی بلکہ ایک چھوٹے سے جہان سے اٹھاتی ہے اور عالم ملکوت میں لے جاتی ہے.
وہ جہان جو کبھی ختم ہونے والا، وہ جہاں خباثتیں نہیں ہیں، جہاں پر کمیاں نہیں ہیں، وہ جہاں انسان ایک بسیط حالت میں ہوگا، رجس و پلیدی سے دور ہوگا، اس جہان میں وہ حساب ہوگا جو یہاں بنا کر لے جائے گی۔ علامہ اقبال اپنی نظم جہنم میں لکھتے ہیں، جہنم کا ایک نظارہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، وہاں جنت بنا کے نہیں رکھی اللہ نے، انسان اپنے عمل سے اپنی جنت بناتا ہے۔ موت اس دنیا سے کاٹ دیتی ہے، اگلے جہان میں لے جائے گی۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں یہاں کیا ہوا عمل کام آئے گا۔ یہاں کیا ہوا عمل، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے عمل کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، اب وہ انسان کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ اب کیا کام آئے گا؟ اب اعمال صالح کام آئیں گے، صدقات جاریہ کام آئیں گے۔ مومنین اکرام، جب ایک انسان اپنی اولاد کو رائے خدا میں دے دیتا ہے، طالب علم بناتا ہے، کتنی تعداد میں روایات ائمہ کی موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا اگر میں کسی کو علم دیتا ہوں اور وہ اس علم پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا میں اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا؟ امام نے فرمایا تو اس کے اجر میں شریک ہو جائے گا، جتنا اس کو اجر ملے گا اس کے برابر تجھے بھی اجر ملتا چلا جائے گا۔ تو راوی نے کہا کہ مولا اگر میں نے کسی کو علم دیا، اس نے آگے اس کو مزید پھیلایا، تو وہ جو مزید جن کو پھیلا رہا ہے کیا ان کے اجر میں شریک ہوں گا؟ تو امام نے فرمایا تو ان کے اجر میں بھی شریک ہوگا۔ جب تک اس علم پر کوئی عمل کرنے والا موجود ہوگا تو اس اجر میں برابر کا شریک ہوتا چلا جائے۔ اگر اپنی اولاد راہ خدا میں دے دی اور وہ علم حاصل کر رہی ہے، وہ دین کی تبلیغ کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے، معاشرے کی خدمت کر رہی ہے، یہ اولاد صالح صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر آپ نے ایک ایسی فکر معاشرے کو دی ہے جو فکر لوگوں کی نجات کا باعث بن رہی ہے، یہ فکر جب تک قائم رہے گی اس اجر میں آپ شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ بس مومنین کرام، ہم اس دنیا میں تیاری کریں تاکہ مرنے کے لیے اپنا سامان تیار کر سکیں۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اس جہان کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہاں ہر انسان کو اس کی جزا بالکل برابر دے دی جائے گی۔ کسی نے اچھا انجام اعمال کیے ہوں گے، اس کو بالکل برابر اجر دے دیا جائے گا۔ کسی نے اس دنیا میں خرابی کی ہے، اس کو اسی کا اجر دے دیا جائے گا۔ تو کیوں ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں؟ کیوں ہم ایسے اعمال انجام نہ دیں؟ خصوصاً ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جہاں موقع اللہ نے عطا کیا ہے کہ اے مومن، اے میرے بندے، اگر 1000 مہینے پیچھے رہ گیا ہے تو میں تجھے ایک شب میں تجھے وہ 1000 مہینے کا سفر ادا۔ یہ اللہ نے حیات عطا کی ہے۔ یہ بزرگوار جو اس دنیا سے آج چلے گئے ہیں، پچھلے ماہ رمضان میں آپ کے ساتھ موجود تھے، لیلۃ القدر دیکھی انہوں نے، لیکن آج یہ لیلۃ القدر نہیں دیکھ سکے۔ امام فرماتے ہیں کتنی عبرتیں ہیں آپ کے سامنے، یہ عبرتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے والے بنے کہ کل ہم ان کی جگہ ہوں گے اور ہمارے اوپر مجلس پڑی جا رہی ہوگی اور ہمارے اچھے اعمال کو یاد کیا جا رہا ہوگا اور ہمارے لیے استغفار کی جا رہی ہوگی۔ ایک والد چونکہ دنیا سے گئے ہیں تو میں اسی عنوان سے مصیبت کے 2 جملے پڑھتا چلوں۔ مومنین کرام، والد بہت عظیم نعمت ہوتی ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو خود سے ماورا ہو جاتا ہے، خود سے گزر جاتا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنی بھری جوانی قربان کر دیتا ہے، اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے، اپنی آسائش قربان کرتا ہے،
تاکہ کسی طرح میری اولاد سکھ میں چلی جائے، آسانیوں میں رہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو ایک ہی دفعہ عطا ہوتی ہے، ایک دفعہ چھن جائے تو دوبارہ عطا نہیں۔ باپ کا سایہ جب چلا جاتا ہے انسان یتیم ہو جاتا ہے۔ یہ یتیمی بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی عنوان سے یاد کیا اور حکم دیا ہے کہ یتیموں پر قہر نہ ڈھایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یتیم ایک بڑی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ باپ کی نعمت ہے۔ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ جس کے چلے جانے سے انسان پر عنوان یتیمی آ جاتا ہے۔ یہی کافی۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کے ماں باپ جا چکے ہیں اپنے ماں باپ کو ہدیہ بھیجیں، دعا کریں۔ دعا سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں۔ عمل تو نہیں کر سکتے ہم ان کی جگہ، وہ اپنا سب کچھ لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، عمل صالح انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں۔ سلام ہو ان یتیموں پر کہ جن کے بابا علی ابن ابی طالب تھے۔ کہ جس یتیمی کا اندازہ کائنات نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا، جو حسنین کریمین پر گزر رہی ہے، اور خصوصاً وہ یتیمی جو علی کی بیٹیوں نے دیکھی ہے، اس یتیمی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مومنین کرام، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم امام کہ جب زندہ تھے ہر جگہ موت کو تلاش کرتے تھے۔ جنگ بدر میں موت کو تلاش کیا، موت قریب سے آ کر چلی گئی۔ جنگ احد میں مولا نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر ایسے مواقع آئے کہ مولا نے اپنی زبان سے کہا، اے خدایا میرا پالا اس امت سے پڑ گیا ہے، خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ موت کی تمنا، یا علی اے مولا اس قدر موت کی تمنا کر رہے ہیں، کیا آپ پر بیتی ہوگی، اس امت نے کیا کیا ہوگا۔ مومنین اکرام، آخر وہ شب آ گئی کہ جب مولا مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں، فجر سے پہلے روزہ رکھا ہے، مولا جاتے ہوئے ابن ملجم کے سر سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بندے خدا نماز کا وقت آ گیا ہے۔ علی وہ امام ہے جو اپنے قاتل کو اٹھا رہے ہیں کہ اٹھ، وقت بندگی آ گیا ہے، وقت شکر آ گیا ہے، اٹھ، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ مومنین کرام، وہ حالت سجدہ میں علی گئے، یہ لعین آیا ہے، اس نے تلوار کا ایک وار کیا ہے مولا کے سر پر، اور ایک آواز بلند ہوئی ہے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے، آج علی کی حسرت پوری ہو گئی، علی کی جان چھوٹ گئی اس امت سے، جنہوں نے علی کو اتنا ستایا ہے کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ خدایا انہوں نے مجھے اس حال میں مبتلا کر دیا کہ گویا میری آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی ہے کہ نہ آنکھ بند کر سکتا ہوں نہ آنکھ کھول سکتا ہوں۔ مومنو، علی کی شہادت سے زیادہ بڑے مصائب یہ ہیں جو مولا نے نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے، خدایا میں اپنے 10 دے کر دشمن کا 1 لینے کے لیے تیار ہوں۔ مومنوں، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے۔ یہ مصائب تھے میرے مولا علی کے کہ آج جب ضربت لگی ہے تو فرما رہے ہیں، فزت رب الکعبہ، اے مولا آپ نے تو کہہ دیا آپ کامیاب ہو گئے، لیکن ان کا کیا بنے گا جو گھر میں حسنین کریمین موجود ہیں۔ میرے مولا حسن کا کیا بنے گا کہ یہ امت کم از کم 4 سال آپ کے ساتھ تو چلی،
لیکن 6 مہینے بعد آج آ کر اپنے حسن مجتبی کو دیکھیں، اپنوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ خیمے میں حسن مجتبی ہے، نیزے کی انیوں سے زخمی کر رہے ہیں۔ مومنوں، جب مولا علی علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا، مسجد کوفہ سے گھر لے جا رہے تھے، تو جب اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حسنین سے کہا، اے حسن مجتبی، لوگوں کو کہو میرے گھر سے دور چلے جائے۔ لوگ پوچھنے لگے، مولا آخر کیا ہوا ہے، یہاں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں، جب میں اس پھٹے ہوئے سر کے ساتھ، اس لہو لہان بدن کے ساتھ گھر جاؤں گا تو گھر میں میری بیٹیاں زینب و کلثوم موجود ہیں، ان کی گریہ زاری کی آواز بلند ہوگی۔ مجھے علی کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹیوں کی صدا کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا، مولا آج تو یہ عالم ہے، مولا کربلا میں آ کر دیکھیے، وہی زینب و کلثوم ہے، سروں پر ردا نہیں ہے، لعین آ کر نیزوں سے رداؤں کو چھین رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مومنین کرام، جب مومن علی علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، علی علیہ السلام کے گھر سے جب صدائے انا للہ بلند ہوئی، مومنوں، کوفہ کا ایک عجیب منظر بن گیا۔ لوگوں نے ایک قیامت خیز منظر دیکھا کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے طبیبوں سے آ کر پوچھ رہے ہیں، اے طبیبوں بتاؤ، سنا ہے ہمارے مولا کو ضربت لگی ہے، کیا ہم دیں اپنے مولا کو کہ امام ٹھیک ہو جائے، مولا ٹھیک ہو جائے؟ طبیب کہنے لگے کہ جس زہر سے مولا کو زخم دیا گیا ہے، زہر شدہ تلوار سے امام کو زخم دیا گیا ہے، تو دودھ ایک واحد علاج ہے، سنا ہے دودھ دینے سے شفا مل جاتی ہے۔ تو مومنوں، وہ فقیر بچے، وہ مسکین بچے، وہ غریب بچے جن کا راشن لے کر میرے مولا ان کے گھروں کو رات کی تاریکیوں میں دے جایا کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر وہ بچے کہتے تھے، رات کو کوئی مسیحا آیا ہوگا جو ہمارے گھروں میں ہمیں کھانا دے گیا ہوگا، آج نہ جانے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے دودھ کے پیالے لے کر مولا کے گھر کے باہر آ گئے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں، اے طبیب، یہ دودھ ہمارے حصے کا ہمارے مولا کو دے دو۔ بہت سارے لوگوں کو تب پتہ چلا کہ ہمیں رات کے وقت بیت المال کا حصہ پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، حاکم وقت علی ابن ابی طالب تھا۔ مومنوں، جب ایک آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے کی گلیوں میں پیالے گر گئے، ماتم بلند ہو رہا ہے، آج کوفہ یتیم ہو گیا، آج حسنین یتیم ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ بحق امام علی علیہ السلام، پروردگارہ اس مجلس عزا کا ثواب اصال کرتے ہیں مرحوم سید محمد باقر رضوی ابن سید رضی عباس رضوی، پروردگار ان مرحومین کو اصال کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار اس مجلس کے صدقے ان مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے قبر کی تمام منازل کو آسان فرما۔ پروردگار اس مرحوم کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار ان کے جتنے بھی واجبات رہتے ہیں، پروردگار ان کے اولاد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار شفاعت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما۔ پروردگار
ان کے اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے باقی پسماندگان کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما، پروردگار ان سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مرحومات ہیں سب کو جوار محمد وال محمد میں جگہ عطا فرما، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، حاضرین محفل کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، خصوصاً اہل خانہ کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، خصوصاً اس خاندان کے جتنے بھی مریض مرضات ہیں پروردگارہ بے حق کے بیمار کربلا انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، پروردگارہ جن کی اولاد ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ بے روزگاروں کے روزگار میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علم و عمل کی دولت سے بہرہ مند فرما، قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت خصوصاً امریکہ اسرائیل آل سعود کو نیست و نابود فرما، تمام مظلومین جہان کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً پروردگارہ ظلم ہو رہا ہے مظلومین فلسطین پر بہت زیادہ، مظلومین کشمیر پر پروردگارہ ان مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، پروردگارہ مقاومت کے جتنے بھی محاذ ہیں سب کو مقاومت میں استقامت کی توفیق نصیب فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی نصیب فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سربراہ فرما، مراجعین نظام کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، حضرت حجت اللہ حضرت عصر امام زمان عاجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام شر پسند عناصر سے محفوظ فرما، پروردگارہ پاکستان کو ان ظالم اور شہوت پرست اقتدار پرست حکمرانوں سے نجات عطا فرما، نظام عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نظام ولایت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرحومین کے نام شہداء اسلام کے نام شہداء ملت جعفریہ کے نام خصوصاً مرحوم سید محمد باقر رضوی صاحب کے نام سورہ مبارکۃ الفاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد صلوات۔